اسی کے ہیں، مہینے بھی اسی کے ہیں، دن بھی اسی کے ہیں، اور زندگی کی مختلف لمحات، گھڑیاں، ساعات، یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یہ سارا نظام اسی نے بنایا ہے۔ لیکن فضائل کے لحاظ سے تین سالوں کو فضیلت حاصل ہے، تین مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، تین دنوں کو فضیلت حاصل ہے، تین 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن جب عربی کے دو خطبے پڑھے جاتے ہیں دوسری اذان کے بعد، دونوں خطبوں میں دوران جب وقفہ ہوتا ہے تو وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی، اس میں ویسے مانگنا ہے، لیکن اس گھڑی کو، اس لمحہ کو خالی نہیں کرنے دینا۔ تقریباً میں نے اپنے مطالعے کے مطابق تقریباً 25 گھڑیاں میں نے پڑھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں گی، پر اتنا میرے کے درس تربیت کا مطالعہ ہے جو میں نے کیا ہے، اور تمام گھڑیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ گھڑی مقبول ہے، محبوب ہے، یا اس کی بارگاہ میں جو گھڑی، جو لمحہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ ختم قرآن ہے۔ وہ ختم قرآن ہے۔ جب بندہ الحمد سے لے کر مکمل قرآن پڑھتا جاتا ہے، وہ تھوڑا پڑھتا ہے، وہ زیادہ پڑھتا ہے، جتنا بھی پڑھتا ہے، وہ جب مکمل قرآن کر لیتا ہے، جب الناس کرتا ہے، تو وہ لمحہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لمحہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ندا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ندا دیتی ہے، اے میرے بندے، تو نے میرے کلام کو مکمل کیا ہے، اب تو مانگ، میں دیتا ہوں۔ اس طرح باقی بھی جتنے مثلا جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، اس پورے وقت میں وہ گھنٹہ ہے، وہ سوا گھنٹہ ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھے، اس عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان ایک لمحہ آئے گا، وہ قبولیت کا ہوگا۔ لیکن اب یہ قبولیت کے جو وقت ہیں، وقت رہے گی کسی کے پاس نہ کریں گے، ہاں جیسے کچھ اس پر وقت ہی نہیں ہے، اس کو کیا لگے کہ وقت قبولیت کے کون سا ہے، اور بندے کو کیا چاہیے کہ بندے نے کیا قبول کروانا ہے۔ بندہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو تو اپنی ترقی کا، ایک عروج کا، عزت کا، اس وقار کا، بلندیوں کی اس کی خواہش، اس کی تمنا ہے، وہ لگا ہوا اپنے کاموں میں، اس کو کیا لگے کہ قبول گھڑی ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا اس کی عبادت طلب کرنا ہے۔ ہم تو ایک نماز پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑا کارخانہ مانگ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے رب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے نا نماز پڑھ کے۔ تو میں حضرت مطلب ایک بات کر رہا تھا کہ پورے سال کے کتنے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینوں کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے عبادت کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے؟ عبادت کے لحاظ سے۔ مثلا جو پچھلا مہینہ گزرا ہے وہ ایک رجب المرجب کا مہینہ گزرا ہے، یہ مہینہ گزر رہا ہے، یہ شعبان المحرم کا مہینہ ہے، اگلا آ رہا ہے رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ 3 مہینوں کو، یعنی پورے سال کے 12 مہینوں میں سے عبادت کے لحاظ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لحاظ سے کوئی خاص مہینے ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا مہینہ ہے، اور شعبان محرم کا مہینہ فرمایا شہری
یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا رمضان مبارک جو ہے وہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رجب المرجب جو ہے وہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ بہرحال ہے تو سارے اللہ تعالیٰ کا، لیکن آقا علیہ السلام نے فضیلت کے حوالے سے وہ تھوڑی سی اس کی تقسیم کر دی ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ گزر گیا ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کی غرض سے، نیت سے، ارادے سے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، تو وہ پورے رجب المرجب میں جی بھر کے عبادت کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے تطہیر البدن، کیا تطہیر البدن، یعنی رجب المرجب کی عبادت سے بندے کا پورا جو جسم ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ ساری پاک ہو جاتی ہے۔ تطہیر البدن کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے، تطہیر البدن، یعنی رجب المرجب کی عبادت سے بندے کا جو پورا جسم ہے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان معظم کا مہینہ، فرمایا شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور میں یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہوگا، سنا ہو علماء سے، اہل علم سے، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی شعبان معظم کے مہینے میں جی بھر کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اس میں کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں ہوتی، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ اس مہینے میں جو مہینہ رواں دواں ہے، جس کی آج 14 تاریخ ہے، رات 15 ہے، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تطہیر القلب، یعنی شعبان معظم کی عبادت سے اس کا جو دل ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی جو عبادت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہے کہ رمضان شریف شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے، اتنا فضل کہ اس کی اتنی مہربانی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنا؟ 70۔ اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، اور بلکہ 3-4 ملکوں کے تو مجھے عیسیٰ کے نام بھی بتائے، تو ان ملکوں میں جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہر چیز کی جو قیمت ہے نا وہ آدھی کر دو۔ کیا کر دو؟ آدھی کر دو۔ اس کے لیے کہ مسلمانوں کا مہینہ آ گیا، یعنی ایک غیر مسلمانوں کے مہینے کا حیا کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ رمضان سے قریب آ رہا ہے اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جناب اس کے علاوہ جو بھی دے لیں، اب اس کی قیمتوں کا عروج آ جاتا ہے اور ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھوئیں، یعنی مسلمان کا حال یہ ہے۔ تو میں نے تو یہی کہا ہے خطابوں میں بھی، تقریروں میں بھی، جہاں بھی مجھ سے ہو سکا ہے، اتنا علم میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو آگاہ کروں، خبردار کروں، لوگوں کے دل میں دماغ میں کوئی بات بٹھاؤں، وہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن چلو جتنی بھی اللہ نے لگائی ہے انشاءاللہ پیغام دے رہے ہیں کہ یار بات یہ نہیں ہے کہ اگر رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی نزول ہو اور ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ بھی ہو جائے اور تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں سے سرفراز بھی کیا جائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے، رحمتوں سے، بخشش سے مالا مال کر رہا ہے اور ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ کر رہا ہے، اور مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟
کہ جو چیز 5 روپے کی تو 500 میں بیچ رہا ہے، میں نے کہا تو 500 نہیں تو 5 لاکھ میں بیچنا تو انشاءاللہ بڑھنا کچھ بھی نہیں دے رہا۔ امیر تر تھے اور غریب تر بھی تھے، اور ہیں اور ہوں گے، یہ دن چلا ہے نا۔ اب یہ غریب امیر کا سب کا دن گزر گیا، اور رات آنی ہے، رات بھی گزر جائے۔ یہ کب سے یہ دنیا بنی ہے، کب سے یہ دنیا چل رہی ہے، کب تک چلنی ہے، کب تم یہ چلتی رہے گی۔ لیکن دوستو، میں وہ بڑے بڑے لوگوں کا کام کیا ہے استقبال رمضان کی محافلوں میں کہ اللہ کے بندوں، رمضان شریف میں چلو اگر ایک چیز 10 روپے کی تیری آ رہی ہے اور پورا 7 تو 15 میں بیچ رہا ہے، اور اگر تو رمضان شریف کا حیا کرتے ہوئے، یہ نہیں میں کہتا اس کو مفتی دے دے، وہ رمضان شریف کا حیا کرتے ہوئے اگر چیز تو 12 روپے میں کر رہا ہے یار، میں بھی رمضان شریف کا حیا کروں تو انشاءاللہ رتی بھر بھی نقصان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگا۔ جو برکتیں رمضان شریف کی ہے نا، وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے، یہ ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ کر رہا ہے، اب تجھے بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے چیزیں بھی اچھی لا، صاف ستھری لا، قیمت بھی مناسب ہو، بھاؤ بھی اس کا مناسب ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، جو رمضان مبارک کا حیا کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازنا ہے، اتنا سرفراز کرنا ہے، اتنی انعاموں کی بارش کرنی ہے، وہ رب جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ جب یہ آتا ہے تو بندہ عبادت کرتا ہے نا، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطہیر الروح، رمضان شریف کی عبادت سے اس کی جو روح ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں 3 مہینے ہیں، رجب اور رجب کے مہینے سے کیا ہوتا ہے؟ بدن پاک ہوتا ہے۔ یہ بات کیا رکھیں، یہ ایک جو مہینہ گزرتا ہے اس مہینے کی عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ بدن پاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کا 14 تاریخ ہے، ابھی کچھ دن باقی ہے، اس میں بندہ عبادت کرتا ہے تو بندے کا دل پاک ہوتا ہے۔ جب بندہ رمضان شریف کی عبادت کرتا ہے تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کی یہ ساری باڈی بھی پاک ہو گئی، یہ جسم بھی پاک ہو گیا، دل بھی پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہو گئی، تو باقی کیا رہا؟ اور 3 مہینوں کی عبادت کا جو فائدہ، جو نفع جو اس بندے کو ملا عبادت کرنے والے کو، اس سے بڑا اور انعام اس نے کیا لینا؟ پھر یقیناً درود شریف ہے نا، یہ آپ پورا مہینہ پڑھتے رہے، پورا سال پڑھتے رہے، اور پڑھا جا رہا ہے اور پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن شعبان موسم کے ساتھ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خصوصی طور پہ فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت باقی تمام مہینوں کی فضیلت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ میں نے 2 باتیں اور کرنی ہے، انشاءاللہ زندگی تو آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اس مہینے میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت بہت ہی اعلیٰ اور بڑی عظیم ہے۔ اور میں تو آج دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامعہ مسجد میں یعنی جمعہ کے خطبہ کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ پورا سال پڑھ بھی رہے نا، اس مہینے میں مزید اضافہ کریں، اس نیت سے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو جو مہینہ نبی پاک فرمایا میرا مہینہ ہے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ سمجھ کر جب ہم اس مہینے میں نبی کی محبت کے مناسبت سے درود شریف پڑھیں گے تو یہ بھی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے مہینے کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی ہے۔ تو محبت کے جتنے تقاضے ہیں نا، یہ بھی ایک بات یہ نشید کر لیں، محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جتنی چیزوں کو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ نسبت ہے اس کا احترام کرنا، یہ بھی محبت کا تقاضا۔ یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، محبت کے تقاضے مختلف علماء نے بیان کیے،
کیوں 10 لکھی، کیوں 15 لکھی، پھر کچھ علامتیں لکھی محبت کی، کتابیں بڑی پڑی ہیں، علامتوں سے بھری پڑی ہیں، تقاضوں سے بھری پڑی ہیں. اور میں نے تو ایک قول پڑھا تھا کہ محبت کا تقاضا اس میں سے بڑی خاص بات ہے کہ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ. میں نے جب اس جملے کو پڑھا کہ قربان ہے اس نے لکھنے والے نے بھی کمال کر دیا کہ محبت کیا ہے. فرمایا المحبت، محبت یہ ہے کہ اثار المحبوب علی غیرہ. محبت کی علامت، محبت کی نشانی، محبت کی پہچان، محبت کا تعارف یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر، یہاں تک کہ اپنی جان پر نبی علیہ السلام کی ذات کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ محبت کی خاص علامت ہے. پر کرے کون؟ کہ ہم تو کھانا کھاتے تو کبھی نبی کی سنت کو سامنے کرتے تو ہم کیا فوقیت نہیں. اگر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھونی ہے، ہم نے پوری کرنی ہے، شادی ہونی کا ہم نے اونٹوں پہ لگانا ہے، پھر ہاتھوں کو ہم نے کپڑے کے ساتھ صاف نہیں کرنا کھانے سے قبل، پھر گھٹنا کھڑا کریں. تو جب ہم نے بیان کرنا ہے تو بیان کرنے کے بعد سیدھا کھانے میں بیٹھ جانا ہے، تو ہم نے اس ادا کو ادا نہیں کرنا، کھانے کا وضو نہیں کرنا. تو ہم نے آقا سے کتنی محبت کی، کتنی محبت کا اظہار کیا ہے، کتنی محبت ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کی ہے کہ ہم تو اپنے قدموں پر پھر رہے ہیں، ہم اپنے بیانوں پر پھر رہے ہیں. یہ تو ہماری محبت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ. تو میں یہاں تک متبر کر رہا تھا کہ یہ مہینہ میرا آقا کا مہینہ ہے، اس میں دوسری کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے. اس پر کچھ روایات ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ آج 14 تاریخ ہے، رات 15 کی آ رہی ہے، تو حدیثیں بے شمار حدیثوں کی کتابیں ان حدیثوں سے بھری پڑی ہیں. کوئی انکار کرتا تو کرتا ہے، ہمیں سے غلط نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ آج کی رات کی عبادت فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، نہ یہ بھی کوئی بات نہیں. اگر تو عبادت نہیں کر رہا کوئی پکڑ نہیں، کوئی صدا نہیں، اور اگر تو کر رہا ہے تو فضیلت فضیلت، ثواب ہی ثواب. جتنی نفلی عبادت ہے، نفلی روزے ہیں، وہ بندے کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں وہ کرے گا نہ کرے. اگر نہیں کرتا تو پکڑ نہیں، سزا نہیں، اور اگر کرتا ہے تو اس کی جو فضیلت لکھی گئی ہے وہ کمال. فضیلت زیادہ کیوں لکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ نفلی ہے. اور آج کی رات عبادت کی بڑی خاص رات، بڑی خاص رات، شب قدر ہے، جو عیدوں کی راتیں ہیں، میراج والی رات ہے، شب برات ہے، جمعہ کی رات ہے جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں. یعنی مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 5 راتیں کیا، اور ایک روایت میں جمعرات عرفہ کی رات میں شامل کیا گیا. ان راتوں میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے راتوں کو زندہ کیا، یعنی جا کر دوبارہ، لازمی نہیں فرمایا، ضروری پھر بھی نہیں فرمایا. وہ جس طرح وضو کی بات آتی ہے کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں رہا کر، کیا فرمایا؟ وضو میں رہا کر، لازم نہیں فرمایا، فرض اور واجب نہیں فرمایا، ضروری نہیں فرمایا. فرمایا وضو میں رہا کر. اتنے فرما دینا کافی تھا آقا علیہ السلام. میرا آقا علیہ السلام کا فرما دے نہیں مذہب کا بات، لیکن آگے میرا آقا علیہ السلام نے وضو کا ایک نتیجہ بتا دیا، ایک رزق بتایا، اس کی فضیلت وہ سب نے بیان کر دی. وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک الموت، موت کا فرشتہ، یا جب موت کا فرشتہ جب بندے کے پاس آتا ہے نا، بے قوتی کے پاس روح قبض کرنے آتا ہے، کیا کرنے آتا ہے؟ بولیے، روح قبض کرنے آتا ہے، روح قبض. تو اب یہ دربار آگے صوفیہ آباد کی جامع مسجد سے خصوصی تحفہ ہے، لیکن اس پر میں بڑی باتیں کر چکا ہوں اس مناسبت سے، لیکن ایک یاد دہانی ہے جب اللہ تعالیٰ بار بار نماز کی یاد دہانی کراتا ہے. یاد دہانی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا فرشتہ میرے امتی کے پاس آتا ہے
اس کی روح قبض کرتا ہے، پھر وہ ہو وضو میں کیا ہو؟ بولیے بولے نا، تاکہ کوئی یاد بھی ہو جائے نا، وضو میں رہو یا نہ رہو، وہ تمہاری اپنی محبت ہے، تمہارا اپنا فکر ہے، تمہارا اپنا درد ہے، اس میں کوئی میری طاقت نہیں ہے، کوئی میرا زور نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو آپ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشانی ہونا، کیا پریشانی ہونا، غمزداری ہونا کہ یہ سارے کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں سارے کام ہو رہے، نہیں، تیرا کام ہے پیغام دینا ہے، اگلا معاملہ ہے میرا، اس لیے میرے کو زور نہیں ہے۔ فرمایا جب ملک الموت آتا ہے، روح قبض کرتا ہے میرے امتی کی، پھر میرا امتی ہو وضو میں آیا ہے، پھر ہو وضو میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا تم نے یہ بتاؤ، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ اگر ہم سستی کریں گے کہ یار پوری بات بھی کر دیتا ہوں، اگر موت آگے تو پھر سستی نہیں کریں گے، یہ پیغام ہے۔ اصل تقریروں کا، درس قرآن کا، درس حدیث کا، کانفرنسوں کا، عرسوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات میں سے کوئی پیغام ملے، ہم اس پیغام کو اپنے دامن میں رکھیں، اس کو عملی کرنا پہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 راتوں کو جس نے زندہ کیا، جس صورت میں، چلو آدھا گھنٹہ سوچ لو، عبادت کی صورت میں، کس صورت میں؟ تو ایک بات اور کرنا، چلو عبادت کو چھوڑیے، اگر ایک بندہ ویسے جا رہا ہے، ساری رات بیٹھا کچھ نہیں کر رہا، نہ کوئی نفل، نہ کوئی درود، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی ذکر، کچھ نہیں کر رہا، اس نیت سے ساری رات بیٹھا ہے کہ اس رات کو یعنی جاگ کر زندہ کرنا بڑا ثواب ہے، کچھ بھی نہ کرے نا تو الحمدللہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا، لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل بولیے زندہ ہوگا۔ یہ جو شب برات ہے نا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، قرآن مجید میں لفظ ہے فیہا، اس پر اختلافات ہیں مختلف مفسرین کے، ٹھیک ہے، قرآن مجید شب قدر کو رات اترا ہے، پھر موقع مالک مناسبت سے تھوڑا اترتا رہا۔ اب اس کے لفظ ہے کہ فیہا، اس رات میں یفرق فیصلہ ہوتا ہے، کل امر، ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ ہوتا ہے، حکیم حکمت والا کام، ہر حکمت والے کام کا آج کی رات شروع ہوگی، یعنی سورج غروب ہوتے ہی سورج کے نکلنے تک، کچھ فرماتے فجر تک، یہ ساری رات، لیکن اگر تم جا کے نہ بھی گزارو تو بدر نہیں ہے، لیکن اگر تم سارا عبادت کرتے ہو تو قربان جائے، تم کبھی حدیثوں کا مطالعہ کرو، تم علماء سے سنو، ثواب کمال ثواب ہے۔ دیکھیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حدیث کے لفظ ہے، جامع ترمذی بھی حدیث موجود ہے، الحمدللہ کثیر محدثین نے بھی حق کیا اس کو، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تبارک و تعالی، آج ایک لمبی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان موسم کی درمیانی رات، یعنی آج 14 ہے، کل 15 ہوگی، درمیانی رات، کیا درمیانی رات تو آنے والی ہے، اب رات تو شروع ہوگی، ہماری زندگی کی کئی راتیں گزر گئی اور بقیہ کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی سب کو نصیب فرمائے، تو اس رات کو پھر کیا کریں، قیام کریں، حکوم و لیلہ، قیام سے مراد یہ کہ وہ کھڑے رہیں، قیام سے مراد بھی ساری رات عبادت کریں، عبادت سے مراد بھی یہ نہیں کہ وہ عبادت میں رہے، نہیں جا کر بیٹھا رہے، وہ گھر میں بیٹھے، وہ مسجد میں بیٹھے، وہ دکان میں بیٹھے، ساری رات اللہ کی رضا کی خاطر وہ جاگ رہا ہے، آج کی رات عبادت کر رہا ہے، تو دل کو وہ روزہ رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ علماء صلی اللہ علیہ حدیث کی لفظ ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے ہماری دنیا کو اس کی رحمت ہوتی ہے، پھر وہ پکارتی ہے، اس کی رحمت ندا دیتی ہے کچھ رزق مانگنے والا، ہے مجھ سے کچھ گلاب مانگنے والا، ہے مجھ سے کچھ جنسیت مانگنے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن کوئی مانگنے والا ہو، کوئی طلب کرنے والا ہو، وہ دیتا ہے۔ اب اس میں چند ایک باتیں ہیں اور جو طلب ہے،
ایک بھی اس میں جو سود خور ہے نا، سود خور ہے، شراب پینے والا ہے، وعدے کا نافرمان ہے، اس میں زانی شامل ہے، اس میں زانی شامل ہے، اس میں چغل خور شامل ہے، اس میں بغض رکھنے والا، ولا یانظر اللہ کا لفظ آتا ہے کہ رب اس کی طرف دیکھتا بھی جب کہ اللہ کی رحمت ندا دے رہا ہے وہاں پر میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ میں نے نام لے لیے نا، یہ ساری رات عبادت کریں، ساری رات روئے اور پکار کریں، گرہ زاری کریں، جو اس کا جی چاہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھنا بھی. اگر ہم ان بیماریوں سے کلیئر ہیں، صاف ہیں، شفاف ہیں، تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے ہم نہ بھی مانگے ہمارے دامن پر اپنی پھر بھی اپنی رحمت سے رحمت سے اگر کوئی عبادت نہیں کرتا. یہ بھی حدیث کے لفظ ہے. آج کل ہماری محافلیں بھی ایسی آ گئی ہیں جیسا سیلاب کی محافلیں ہیں، جب پیچھے چلے جاؤ کوئی 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ، کوئی رات کی محفل نہیں تھا، آقا کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، کوئی دور میں یہ نہیں تھا. جب کہ حدیث کے لفظ ہے، یہ بات بڑی تم نے توجہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو جلدی سو اور صبح کو جلدی اٹھ. یہ میرے آقا کی تعلیم ہے. جلدی سو جائیں اور صبح کو جلدی اٹھیں. یہ آقا علیہ السلام نے حکماً فرمایا. جب ہم اس کی مخالفت کی ہم تباہ ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے. اب اگلی بات سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، نیند پوری کرے، آرام کرے، پھر اٹھ کر فجر کی نماز پھر پڑھ لے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیسے؟ اگر کیسے؟ تو یہ ساری رات عبادت ہی میں رہا. کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں قرآن سنت کی روشنی میں. کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، ایک کوئی نہیں ہے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے تو میں ایک عرض کروں گا کہ آج رات کو عبادت کا ایک بڑا خاص لمحہ ہے، بڑی خاص گھڑی ہے. ہم جو زندگی میں کتنی شادیوں پر دائیں بائیں 3 راتیں گزار دیتے ہیں، دوست کا بیٹھے ویسے رات گزر جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے نا، انشاءاللہ یہاں بھی دربار علی صوفیہ پاک مسجد میں بھی انشاءاللہ رات خانی کا سلسلہ بھی ہوگا، صلاۃ التسبیح نماز بھی پڑھی جائے گی، ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. اور بلکہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اگر رات کو ٹائم ملے تو انشاءاللہ